الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول حينما نودع أحدا: استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، یقیناً ایک ہفتے کے بعد اس مدرسے میں اور دیگر مدارس اسلامیہ میں تعطیل کلاں ہوگی، ایک لمبی چھٹی ہوگی جس میں آپ کے اساتذہ اپنے وطن، اپنے گھر جائیں گے، اور پھر تقریباً پونے دو ماہ کے بعد ماہ شوال میں آپ حضرات کی واپسی ہوگی. اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ سے الوداعی خطاب کروں، اس سال کی آخری گفتگو کروں. میرے سامنے دو طرح کے طلبہ ہیں. کچھ طلبہ تو وہ ہیں جن کا تعلیمی سلسلہ ابھی جاری رہے گا. وہ اگر حفظ میں ہیں تو آگے کی جو ان کی کلاسز ہیں یا آگے کا جو ان کا کورس ہے یا حفظ کی تکمیل نہیں ہوئی ہے تو اس مرحلے کو وہ طے کریں گے. حافظ بن چکے ہیں تو دور کریں گے، حافظ نہیں بنے تو حفظ کریں گے. وہ طلبہ جو عربی اول دوم میں ہیں وہ بتدریج آگے کے درجات میں بڑھیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ چند سالوں کے بعد وہ فارغ ہوں گے. ایک قسم ان طلبہ کی ہے جن کی ابھی رسمی فراغت نہیں ہو رہی ہے، ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا. اور دوسری قسم ان طلبہ کی ہے جن کا تعلیمی سلسلہ کہا جائے یہ رسمی سلسلہ، وہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا. ان میں وہ طلبہ بھی شامل ہیں جنہوں نے حفظ کی تکمیل کر لی، دور کر لیا، اور اب آگے تعلیم جاری رکھنا نہیں چاہتے ہیں. اس قسم میں وہ طلبہ بھی شامل ہیں جنہوں نے عالمیت کی تکمیل کر لی ہے اور کسی وجہ سے وہ آگے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، یا فضیلت کی تکمیل کر لی ہے اور اب آگے تعلیم جاری رکھنا نہیں چاہتے ہیں. اس قسم میں وہ طلبہ بھی ہیں جو شعبہ افتاء سے تعلق رکھتے ہیں، جس شعبے کو ہمارے یہاں کلیت الشریعہ کہا جاتا ہے. وہ مفتی بن چکے ہیں، انہیں سند دے دی جائے گی. تو میرے عزیز طلبہ، دو قسم کے لوگوں کا مجھے خطاب کرنا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے. کچھ باتیں وہ ہیں جو عمومی ہیں، جو فارغ ہونے والوں کے لیے بھی ہیں اور فارغ نہ ہونے والوں کے لیے بھی ہیں. پہلے میں ان باتوں پر روشنی ڈالتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان طلبہ کے لیے خصوصی گفتگو ہوگی جو فارغ ہونے والے ہیں. پہلی بات اب تمام لوگوں کے لیے، خواہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھ رہے ہوں یا مکمل کر چکے ہوں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کل لوگ سند لے لینا اسے کافی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کہا جائے کہ اپنے آپ میں یا اپنے نام کے آخر میں نسبت جوڑ دینے کو آدمی کافی سمجھ لیتا ہے اور اپنے کو بڑی شخصیت محسوس کرتا ہے. حالانکہ وہ عمل سے کوڑا ہوتا ہے، عمل سے خالی ہوتا ہے. ہم نے اور آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، وہ علم کا مقصد ہوتا ہے دوستو عمل کرنا. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا عالم ہونا، جاہل ہونا دونوں برابر ہے. آپ نے مثال کے طور پر نورانی قاعدہ پڑھا، حروف کی ادائیگی کیسے کی جائے آپ نے اسے پڑھا،
لیکن آپ جب درجے کے علاوہ اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو حروف کی ادائیگی کی جو مخارج ہے اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے درجے میں پڑھا، دعائیں یاد کی کہ فلاں کام سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، فلاں کام کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ نے اپنے استاد کو دعائیں سنا بھی دی، لیکن آپ جب کام کر رہے ہیں تو دعا ندارت دعا کا آتا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ پڑھا تھا، خواہ آپ نیچے درجے میں اونچے درجے میں ہو، آپ نے پڑھا تھا کہ بڑوں کی توقیر ہونی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی ہونی چاہیے۔ آپ نے استاد کو سبق بھی سنایا، لیکن کیا آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہے؟ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تمام حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ رمضان آنے والا ہے، ذرا سوچیں کتنے ایسے حفاظ ہیں جو قرآن کو ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر حفاظ تو اتنی اسپیڈ پڑھتے ہیں کہ سپر فاسٹ جو ٹرینیں ہوتی ہیں اس سے بھی اسپیڈ، کہ شاید شروع کا لفظ کوئی سمجھ میں آ جائے، آخر کا کوئی سمجھ میں آ جائے، درمیان میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ اللہ جانے، وہی جانے ہو۔ تو ہم نے تو استاد کو ٹھہر ٹھہر کے سنایا تھا، ترتیل میں سنایا تھا، حضر میں سنایا تھا۔ کیا یہ صرف سنانے کی حد تک تھا یا زندگی میں عمل کرنے کے لیے تھا؟ تو پہلی بات جو ہماری ہے دوستو سبوں کے لیے وہ یہ کہ علم عمل کا متقاضی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا ہے تو اس علم سے نہ دنیا میں آپ کو فائدہ ہوگا نہ اللہ کے نزدیک فائدہ ہوگا۔ ہاں دنیا میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی ہے، اس ڈگری کے بنیاد پر آپ کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی تنخواہ ملنے لگے آپ کو، لیکن اللہ کے نزدیک اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس علم کا تعلق عمل سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارا آپ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لِمَ تَقُولُونَ، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ جو بات کہہ رہے ہو عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل جب کرو گے تم تو اس کا اثر ہوگا، سامنے والا دیکھے گا کہ ہاں یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ تو علم عمل کا متقاضی ہوتا ہے، آپ جس درجے میں بھی ہوں یا جس درجے سے بھی آپ فارغ ہو رہے ہو، اس بات کو میری آخری نصیحت کے طور پر، اس سال کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے جو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کے بعد آئندہ جمعہ میں آپ نہیں رہیں گے، اپنے اپنے وطن اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے۔ تو علم عمل کا متقاضی ہوتا ہے، اور عمل ہم تنہائی میں رہے پھر بھی عمل کرنا ہے، اور ہم اجتماعی زندگی میں رہے پھر بھی عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مدرسے کی چہار دیواری میں تو عمل، نماز کی پابندی اور سب چیزوں پر عمل، اور مدرسے کی چہار دیواری سے نکل گئے تو ہم آزاد ہو گئے، نہیں، یہ آپ کو نہیں پڑھایا گیا ہے۔ آپ کو یہ پڑھایا گیا کہ عمل کا تعلق زندگی کے ہر مرحلے سے، زندگی کے ہر موقع سے، چاہے مدرسے میں رہیں چاہے مدرسے کے باہر رہیں، آپ عمل سے اگر ہم خالی ہوتے ہیں تو پھر اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن وہ اوصاف اگر ہمارے اندر ہے تو ہم اور آپ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا جنہیں توریت دی گئی، کتاب دی گئی، اور وہ اس کتاب پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھوں کے پیٹھ پر کتاب لاد دی جائے، جانوروں کے پیٹھ پر کتاب لاد دے یا پتھر لاد دے، جانور کے لیے کوئی فرق نہیں، کتاب یا پتھر دونوں برابر اس کے لیے۔ اگر عمل نہیں کرتے ہم تو علم سے فائدہ کیا ہے؟ پھر پڑھے لکھے اور جاہلوں میں کیا فرق ہے؟ ان پڑھوں کو کون سمجھائے گا، کون راہ دکھائے گا انہیں؟ اس لیے میری اس نصیحت کو یاد رکھیے میرے عزیز طلبہ سبوں کے لیے کہ علم عمل کا متقاضی ہوتا ہے، علم عمل کو چاہتا ہے۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ نے اپنے ساتھ بھی اور علم کے ساتھ بھی آپ نے ظلم کیا ہے، یاد رکھیے۔
دوسری نصیحت آپ سب سے وہ یہ کہ ہمیں بااخلاق ہونا ہے. ہم اچھا پہنتے ہیں، ہم اچھا کھاتے ہیں، ہم اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب کسی سے ملتے ہیں تو منہ بسور کے ملتے، لگتا ہے کہ 2-4 مہینے سے اس سے دشمنی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ صبح سویرے میرے چہرے پر کسی نے تماچے مار دیے کہ آپ منہ بنا کر کسی سے مل رہے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے. آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ غصہ دکھا رہے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے. میٹھی زبان ہونا، مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کر کے ملنا، اکرام کے ساتھ ملنا، خبر خیریت دریافت کرنا، یہ انسان کے اخلاق عالیہ کی پہچان ہے. آپ اپنے آپ کو حافظ کہلاتے ہیں، آپ مفتی صاحب کہلاتے ہیں، عالم صاحب، فاضل صاحب کہلاتے ہیں، لیکن آپ سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو جیسا اثر لینا چاہیے وہ آپ کے اخلاق سے اثر نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو میرا لڑکا ہے جس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی. اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بااخلاق نہیں ہیں، اخلاق کی کمی ہے. دینی غیرت اور دینی حمیت تو ہونا ہے، لیکن مسکرات کر ملنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ کسی کی خبر خبر پوچھنے میں آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ راستے سے چل رہے ہیں، کوئی آدمی مل گیا ہے، آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سلام کر دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ جس کے پڑوسی ہیں، جس کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کر لینے میں کیا نقصان آپ کا ہو رہا ہے؟ آپ کے بعد عیادت کا وقت نہیں ہے، فون کی دنیا ہے، آپ اسے فون کر لیں، کیا نقصان آپ کا ہو رہا ہے؟ آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ اسے مسکرا کر مل لیے. اگر نہیں دے سکتے آپ تو آپ اسے پیار بھرے 2 جملے تو کہہ سکتے ہیں، محبت کے 2 کلمے تو کہہ سکتے ہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ گنجائش ہوگی تو میں آپ کا خیال رکھوں گا. بھائی میرے پاس گنجائش نہیں، پھر کبھی آئیے گا. لیکن غصہ ہو جانا، ناراض ہو جانا، آنکھ بہت چڑھا لینا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لڑنے اور بھرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بااخلاق نہیں. انسان کو اخلاق مند ہونا ہے. اخلاق کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں. اخلاقیات کی تعلیم قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے تو انہوں نے فرمایا افلا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلق القرآن، نبی کے اخلاق، نبی کا عمل صلاۃ و قرآن ہے. قرآن میں جو کچھ ہے نبی وہی کرتے ہیں، قرآن میں جو باتیں نبی اس پر عمل کرتے ہیں. دوستو ہمیں بااخلاق ہونا انتہائی ضروری ہے. سماج میں اس کا فقدان ہوتا جا رہا، فقدان ہے. بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ سلام کیجئے تو غور سے آپ کے چہرے کو دیکھے گا اور پھر کہے گا مولوی صاحب آپ کو پہچانتے نہیں. جواب نہیں دے گا، وہ آپ نے سلام کیا، غور سے دیکھے گا اور کہے گا مولوی صاحب پہچانتے نہیں. بھائی پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو اپنی جگہ، میں نے آپ کو مسلمان جانا ہے، آپ مسلمان لگ رہے ہمیں، اور ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ مسلمان کو چاہے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہم نے آپ کو سلام کیا. بااخلاق ہونا انتہائی ضروری ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے. اور تیسری بات دوستو جو سب کے لیے وہ یہ کہ ہمیں مفید ہونا ہے انسانیت کے لیے. آج کل زندگی ایسی ہو گئی دوستو، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، اچھی فیملی کمزور فیملی، ایسے افراد غور کیجیے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم مالدار ہو، ہم سیو رہے، محفوظ رہے، ہمارے افراد خاندان اچھے رہیں. دوسرا کہاں جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں. یہ ہمیں تعلیم نہیں دی گئی. ہمیں تعلیم دی گئی خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوا کرتا ہے.
آج ایک بھائی غریب ہے، دوسرے بھائی کو کوئی فکر نہیں، مالدار بھائی سوچتا ہے اور مالدار ہو جائے، بھائی کہیں جا رہا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی عمومی سماج کی جو صورتحال ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، استثناءات ہوتے ہیں، 10-20% اچھے ہوں گے، لیکن عام صورتحال یہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے اچھی نوکری مل جائے، اچھے پیسے ملنے لگے، تاکہ میں اور ہماری فیملی یعنی ہماری آل و اولاد اچھی حالت میں رہیں۔ بھائی کہاں جا رہا ہے، خاندان کے دیگر افراد کہاں جا رہے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کی کیا صورتحال ہے، ہمارے گاؤں محلے کی کیا صورتحال ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی، ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ صحابہ کرام اپنا نقصان اٹھا لیتے تھے لیکن دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کا پیٹ بھر کے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ بہت کھایا اس نے، لیکن نہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے، وہ نوالا جو خود کھانا چاہتے تھے دوسرے کے منہ میں وہ نوالا ڈال کے اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی گویا کہ ہمارا پیٹ بڑھ گیا، ہم نے کھا لیا۔ آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے، آج کل شخصی ترقی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ زندگی کے حقائق کا جائزہ لیجئے تو آپ میری بات سے 100% اتفاق کریں گے۔ ہمیں لوگوں کے لیے مفید ہونا، یاد رکھیے جو لوگوں کے لیے مفید ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے قائم رکھے گا، آخرت میں بھی اللہ اسے ترقیات دے گا۔ اور یہ دنیا کا عام اصول ہے۔ آپ نے موز کا جھاڑ دیکھا ہوگا، موز کہتے ہیں کیلے کو، حیدرآباد میں موز بولا جاتا ہے، جھاڑ مطلب درخت، موز کا جھاڑ یعنی کیلے کا درخت۔ کیلے کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، کیلے کے ایک درخت میں صرف ایک دفعہ پھل آتا ہے، دوبارہ اس میں کیلا نہیں آتا ہے۔ اور کیلے کا ایک جھاڑ ایک پیڑ آپ لگائیں گے جو اس میں پھل آ جاتا ہے، بازو سے جڑ سے کیلے کے دوسرے درخت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھل آتا ہے، پھل پکنے کے بعد موز پکنے کے بعد اس پیڑ کو کاٹ کے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کیلے کا مسئلہ ہے کہ جھاڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے، نئے درخت کو باقی رکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے آم کا درخت لگایا ہے، آپ نے بیر کا درخت لگایا ہے، آپ نے لیچی کا درخت لگایا ہے، آپ نے انجیر کا درخت لگایا ہے، کیا ایک دفعہ پھلانے کے بعد آپ اس درخت کو کاٹ دیتے؟ نہیں، آپ درخت کو سنوارتے ہیں، آپ اس میں کھاد ڈالتے، پانی ڈالتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت ہر سال پھل دے گا، بار بار پھل دے گا۔ تو بار بار پھل دینے کی وجہ سے آپ نے درخت کو باقی رکھا ہے، اور جو درخت بار بار پھل نہیں دیتا ہے ایک دفعہ پھل آنے کے بعد آپ نے کاٹ کے ہٹا دیا۔ یہی دوستو دنیا کے دستور ہے، اور یہی اللہ کے نزدیک کی فارمولہ ہے کہ جو انسان مفید ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اس کو استحکام نصیب ہوتا ہے، اس کو استقرار نصیب ہوتا ہے، وہ زمین میں زیادہ دن وہ قومیں وہ افراد باقی رہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کے لیے مفید نہ ہو ایسے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، ایسی فیملی تباہ ہو جاتی ہے، اور آگے بڑھ کے ایسی قومیں جن قوم میں افادیت کا جذبہ نہ ہو، فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، ایسی قومیں ہلاک ہو جاتی، برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ 3 نصیحتیں تھی دوستو جو آپ سب کے لیے علم عمل کو چاہتا ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے، نورانی قاعدہ پڑھاؤ، نظر قرآن پڑھاؤ، حفظ قرآن پڑھاؤ، مسائل کی کتاب پڑھیے، تفسیر پڑھیے، حدیث پڑھیے، فقہ پڑھیے، جو بھی کتابیں پڑھیے، علم عمل کا متقاضی ہے، عمل پر ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں بااخلاق ہونا چاہیے، چہرہ ایسا بنا کر کہ 2-4 تماچا ہمیشہ لگے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کبھی نہیں ہنستے۔ میرے ایک جاننے والے تھے، جس زمانے میں پڑھتا تھا، میرے ایک جاننے والے تھے، وہ بیچارے کبھی ہنستے ہی نہیں تھے، تو طلبہ کے درمیان مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جس دن ہنس دیں گے اس دن بارش ضرور ہو جائے گی۔ ہنستے نہیں تھے بیچارے، بعض لوگوں کی فطری عادت ہوتی ہے، تو ایسے کچھ لوگ ہو سکتے، سب لوگ تو نہیں ہو سکتے۔
لیکن آج کل یہ عمومی بات ہے کہ سب لوگ تقریباً بدخلقی کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں بااخلاق ہونا، ہنس کر ملنا ہے، مسکرا کر ملنا ہے، کوئی پیسے آپ کے خرچ نہیں ہو رہے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ کہی کہ ہمیں امت کے لیے مفید ہونا ہے، ہمیں انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیں مفید ہونا ہے۔ ہم ہر چیز میں پیسے ملے تو ہمیں ملے، عہدہ ملے تو ہمیں ملے، اور کہا جائے کہ اچھے مکانات ہو تو ہمارے ہوں، زمینیں ہو تو ہماری ہو، بینک ہو تو ہمارے بھرے ہوئے ہو، یہ ہم کی یہ سزا یہ اچھی نہیں ہے۔ ہم کی جو سزا ہوتی ہے، میں کی جو سزا ہوتی ہے، مرنے تک اس آدمی کا پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم کے لیے سونے کی ایک وادی، ایک میدان ہو جائے، سونے کا میدان، اس کے بعد کہے گا اللہ ایک میدان اور ہو جاتا ہے تو اچھا ہوتا، ایک میدان اور ہو جائے، پھر کہے گا اے اللہ سونے کا ایک میدان اور ہو جاتا اچھا ہوتا۔ فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ایسے آدمی کے منہ کو مٹی بھرے گی، وہ جب مرے گا تو اس کی خواہشات ختم ہوگی، مرنے سے پہلے خواہشات ختم نہیں ہوگی۔ ایک بات کہتا ہوں ان طلبہ سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر رہے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی شعبہ افتاء اور دورہ حدیث اور ہفتم کے طلبہ کو جمع کر کے میں نے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیے ہمیں ترجیح دینا ہے، فارغ ہونے والے طلبہ سنیں، ہمیں ترجیح دینا ہے بہر صورت کہ ہمیں اس لائن کو ہم اس لائن کو اختیار کریں۔ ہم نے جو پڑھا ہے اپنی اگلی زندگی ہم اسی میں لگانے کی کوشش کریں، ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے، عالم فاضل بننے والے 1% بھی طلبہ نہیں ہیں، 1% بھی مسلم سماج کے افراد نہیں ہیں۔ اگر وہ 1% بھی دوسری طرف چلے جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہمیں اس لائن کو چینج کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اچھی طرح، جس لائن میں آپ کو رہنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ لائن بہت خطرناک ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی وادی ہے، یہاں تنخواہیں بھی کم ملتی ہیں، یہاں لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم نے نبی کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اللہ کے رسول نے تو پتھر بھی کھائے تھے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے رسول کو تو فاقے بھی کرنے پڑے تھے دین کی دعوت کے لیے، صحابہ کرام پر کتنے مسائل مشکلات آئے تھے دین کی دعوت کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصویر ہے، اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچائے، لیکن آپ کے ذہن میں اگر وہ تصویر ہے تو اس راہ کے ہر مشکلات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اس راہ میں بھوکے رہنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، لیکن ہے مشکل۔ میں آپ کو یہ کہا جائے کہ سنہرے خواب نہیں دکھا رہا ہوں، جس راستے پر میں چلنے کی بات کر رہا ہوں وہ راستہ پرپیچ ہے، وہ راستہ کانٹوں والا راستہ ہے، وہ راستہ خطرناک ہے، اس راستے میں تعاون کرنے والے کم ہوتے ہیں اور برا بھلا کہنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی داڑھی کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے کرتے پیجامے کا ہی مذاق اڑایا جائے گا، آپ کی ٹوپی کا ہی مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے مستقبل کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ عام سی بات ہے، لیکن ثواب میں آپ ان سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا، سب سے بہتر۔ تانا دینے والے تانا دیتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والوں نے برا بھلا کہا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ اسلام غالب آیا، مسلمان غالب آئے، اور جنہوں نے غلبہ نہیں دیکھا وہ صحابہ کرام جن کا انتقال اسلام کے غلبے سے پہلے ہو گیا، جنہوں نے اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا، کیا اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقام پر فائد نہیں کرے گا؟ ان کی قربانیاں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، ایمان لانے والے چند ہیں،
کیا ان کے 950 سال کی محنت اکارت چلی جائے گی؟ یقیناً ہمارا کام ہے کام کرنا، ماننے کا کام سامنے والے کا ہے، وہ نہ مانے ان کا کام، لیکن محنت کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فارغ ہونے والے طلبہ اس راستے کو ترجیح دیں جس راستے میں آپ نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، لیکن یہ راستہ پرپیچ ہے۔ میں آپ کو حقائق سے واقفیت کرا رہا ہوں، میں آپ کو سنہرے خواب نہیں دکھا رہا ہوں۔ آگے بڑھیے، کسی وجہ سے آپ اس لائن میں رہنا نہیں چاہتے، مثال کے طور پر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اچھی بات ہے، سیاست کے میدان میں آئیے۔ اللہ نے آپ کو تجارت کا ذوق و شوق دیا ہے، اچھی بات ہے، تجارت کے میدان میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ذوق شوق دیا ہے کہ آپ یونیورسٹی اور کالج میں جانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، تعلیم حاصل کیجیے، آگے بڑھیے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے ان مدارس کی روٹی کھائی، آپ نے اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، آپ کو 12 سال 13 سال کچھ سکھایا گیا ہے، کچھ ٹریننگ دی گئی ہے، کچھ تربیت کی گئی آپ کی۔ آپ دوسرے میدان میں جانے کے بعد اس تربیت کو نہ بھول جائیں۔ آپ کو نماز کی اہمیت جو بتائی گئی تھی اور دوسرے احکامات جو بتائے گئے تھے، لائن چینج کر لیا آپ نے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے آپ نے، آپ لائن چینج کر سکتے ہیں۔ بس اوقات گھریلو مسائل ہوتے ہیں، مدارس کی تنخواہ 8,000 10,000 ہوتی ہے، ایک آدمی جس کے ذمہ اس کے والدین کا خرچہ ہے، چھوٹے بھائی یہ خرچہ ہے، خود اس کے اولاد زیادہ خرچہ ہے، وہ 6,000 8,000 میں کیسے چلائے گا؟ وہ اس نے کسی کمپنی کو جوائنٹ کر لیا، سرکاری اچھی نوکری مل گئی، تجارت کر لیا، خوشی کی بات ہے، میں تو اس کی ترغیب دیا کرتا ہوں، خوشی کی بات ہے، لیکن اپنی ان تعلیمات کو نہ بھولیے کہ لائن چینج ہوئی تو سب کچھ چینج ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے دوستو، میں خود اپنے طلبہ سے ملتا ہوں، ایسے طلبہ کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جب ملتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ اس طالب علم کو ہم نے 8 سال یا 10 سال پڑھایا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں۔ تو دوستو ایسا نہیں، ترجیح آپ کی ہونی چاہیے اسی لائن کو، اس میں ترقی کیجئے، آپ مدارس قائم کیجئے، تنظیمات قائم کیجئے، آپ جو ہے نئے انداز کا تعلیمی نظام بنائیے، ترقی کیجئے اس میں، اور اگر چینج کرنا چاہتے ہیں لائن چینج کیجئے۔ میں آپ کو قبل از وقت مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوں، لیکن لائن چینج کیجئے، اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کو چینج نہ کیجئے۔ میں نے خود اپنے بارے میں پڑھنے کے زمانے سے جب فراغت ہوئی تو اسی زمانے میں نے اپنے لیے 4 کام سوچے تھے، میں نے بچوں سے اس سے پہلے بھی کہا تھا 4 کام، ان 4 میں سے کچھ کرنا ہے۔ پہلی چیز کہ جو ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ اسی تعلیم و تعلم میں لگے رہیں گے۔ نمبر 2، اس لائن سے ہٹیں گے تو تنظیمات و تحریکات سے وابستہ ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اگر وہ بھی نہیں ہوا تو تعلیمی اور تحقیقی ادارے ہوتے جہاں تصنیفات و تالیفات کا کام ہوتا اس سے جڑ جاؤں گا۔ نمبر 4، خود اپنا کوئی ادارہ قائم کروں گا اور پھر ایک تعلیم کا نیا نظام بناؤں گا۔ ابھی وہ شوق جذبہ ہے، اللہ جب چاہے کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اور والد محترم کی دعائیں ہیں، کہا جائے دعائیں ان کی، جس کی وجہ سے، اور اللہ کی توفیق ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پہلی عمل کو اور پہلی نیت، یہ کہا جائے کہ 4 اعمال میں سے پہلے کام کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ تقدیر اللہ بنانے والا ہے، کب تک اس لائن میں رہنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ جس چیز کو میں ترجیح دیا کرتا ہوں، ترجیح پہلو پہ بیان کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی اس لائن میں لگایا ہے۔ دوستو یہ چند باتیں تھی، 3 باتیں جو آپ سب سے عام تھی، اور 2 باتیں فارغ ہونے والے طلبہ سے متعلق تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پر پھر آپ سے اور ہم سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ سب 4 شنبے کو، جمعرات کو اپنے اپنے وطن چلے جائیں گے۔ جہاں بھی رہیے اپنے اساتذہ کو یاد رکھیے، اپنے محسنین کو یاد رکھیے، اپنے اداروں کو یاد رکھیے،
اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ لوگ بہت سارے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ مولوی صاحب مر جائیں گے تو قرآن خوانی کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے بھی یاد رکھیے، کبھی ان کو فون بھی کر لیجئے، کبھی میسج بھی کر دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیجئے، آپ جس کو چاہے کیجئے، آپ کی جو بھی اساتذہ، لیکن ربط رہنا چاہیے۔ کھا لیا پی لیا، ہاتھ پوچھ کر پتلی گلی سے نکل گئے، یہ بھی اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں، گری ہوئی چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک لقمہ اگر کھاتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کہے الحمدللہ، شکر ادا کرے۔ آپ نے اس سے پڑھا ہے، جس ادارے میں کھایا ہے، جس ادارے کے نظام میں آپ پلے ہیں بڑے ہیں، اس ادارے کو بھول جائیے، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے، اور دوسرے طریقے جو یاد رکھنے کے ہو سکتے ہیں اس میں بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگر مجھ سے، چونکہ میری بات عام طور سے عام بات ہوتی ہے، میں کسی کو نشانہ وغیرہ نہیں بناتا ہوں، اگر درس میں یا تقریر کے دوران کسی بچے نے اپنے بارے میں کچھ سوچ لیا ہو کہ مولوی صاحب نے ہمیں ایسا کہہ دیا، حالانکہ میں خاص کسی کو خطاب کبھی نہیں کرتا ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہو، ہماری طرف سے کوئی چوٹ ہو تو اسے معاف کیجئے۔ دل صاف رکھیے، دل صاف رکھنا چاہیے۔ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جاتا ہے، من اتی اللہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ جو اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑھا ہوتا ہے۔ دل صاف رکھیے، حسد اور کینہ سے پاک رکھیے، جو نصیحتیں کی گئی اس پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔